معزز طلبہ طالبات دوستوں ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سوالات کی روشنی میں ہم علامہ محمد اقبال کی جو بال جبریل میں ایک نظم فرشتوں کا گیت کے عنوان سے درج شدہ ہے، ہم اس کا تھوڑا سا آج تنقیدی جائزہ اور تشریحی صورت میں سمجھیں گے کہ شاعر کا جو بنیادی نقطہ نظر وہ کیا ہے اور شاعر نے کس باریکی کے ذریعے کن بنیادی چیزوں کو منظر عام پر کرنے کی کوشش وہ کی ہے۔ تو بلا تاخیر اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلا شعر وہ کہتا ہے کہ عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی، نقش گرے ازل تیرا نقش ہے نا تمام ابھی۔ مشکل الفاظ پر غور کریں تو بے زمام یعنی لگام کے بغیر جسے بے قابو کہا جاتا ہے، نقش گرے ازل مراد ازل کا پیدا کرنے والا یعنی مراد اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے۔ تو تشریح میں دیکھیں تو شاعر کا بیان کرنا کہ فرشتے خدا کے حضور التجا کرتے ہیں کہ تو نے انسان کو عقل اور دانش، محبت اور عشق کے جذبات سے اس لیے نوازا ہے کہ وہ تیرے مشن کی تکمیل کر سکیں، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے وہ نہ وہ عقل سے کوئی مثبت کام کر سکا ہے اور نہ ہی معاشرے میں محبت کے جذبے کو عام کر سکا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تو نے جو نقش واضح کیا تھا وہ عملی اعتبار سے ابھی بھی نامکمل اور ادھورا ہے۔ یعنی خدا نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا تو شاعر کے مطابق وہ مقصد ابھی تک ادھورا ہے، وہ مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ تو دوسرے شعر میں شاعر کا بیان کرنا ہے، وہ کہتا ہے خلق خدا کی گھات میں رندے فقی و میر و پیر، تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح شام ابھی۔ اس کے مشکل الفاظ پر غور کرتے ہیں، رند سے مراد یعنی شرابی ہوتا ہے، شراب پینے والا، فقی یعنی عالم لوگ۔ اگر اس کو بائبل مقدس کے مطابق ہے تو اس کا جو لفظ فقی اور فریسی متبادل آپ کو وہاں سے بھی مل سکتا ہے، یعنی جو مذہبی رہنما وہ ہوتے ہیں۔ تیسرا جو اس کا وہ ہے میر یعنی حاکم لوگ ہیں، پیر رہنما اور رہنمائی کرنے والے ہیں۔ تو تشریح میں دیکھیں تو شاعر کا بنیادی نقطہ نظر کہتا ہے کہ اے میرے مالک، اے مالک کائنات، آج بھی صورتحال یہ ہے کہ شرابی ہو یا پڑھے لکھے، امیر ہو یا سجادہ نشین، یہ سب لوگوں کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنے میں مگن ہے۔ یعنی یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے عوام کو استعمال کرتے ہیں۔ مطلب تیری دنیا میں جو حالات پہلے تھے ان میں کوئی خاص فرق نہیں آیا، بلکہ ویسے کے ویسے ہی موجود ہے، اس میں رتی برابر بھی کوئی تبدیلی وہ رونما نہیں ہوئی ہے۔ تیسرے شعر میں غور کریں تو شاعر کا بنیادی نقطہ بیان کرتا ہے کہ تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر حال مست، بندہ ہے کوچہ گرد ابھی، خواجہ بلند بام ابھی۔ بندہ سے مراد غریب لوگ ہیں، غریب غربا، گرد آوارہ کہتے ہیں، خواجہ اونچی کوٹھی والے یعنی امیر لوگ جو بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتے ہیں۔ تو تشریح میں دیکھیں تو شاعر کا نقطہ نظر واضح ہوتا ہے کہ مطلب تیرے امیروں کا حال تو یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے میں مگن ہیں اور ہر جائز اور ناجائز طریقے سے اپنی تجوریاں بھرنے میں مگن ہیں، مست ہیں، جبکہ تیرے درویش لوگ اپنے خالے پریشان میں ہی مست نظر آتے ہیں۔ مراد عام آدمی تو گلی کوچوں میں دھکے کھاتا پھرتا ہے اور آقاؤں کا حال یہ ہے کہ وہ بلند و بالا محلات میں عیش کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو چین آرام وہ نہیں ملتا۔ چوتھے شعر میں دیکھیں تو شاعر کا نقطہ نظر کہتا ہے کہ دانش و دین، علم و فن، بندگی ہوس تمام، عشق گرا کشائے کا فیض نہیں ہے عام ابھی۔ بندگی ہوس یعنی جو لالچ کی بندگی کہتے ہیں، جو لالچ کی بنیاد پر کی جاتی ہے، اور گرہ کشا مراد مطلب حل کرنے والا ہے۔ تو تشریح میں دیکھیں تو عقل اور علم و فن کے نام کی جو خصوصیات ہے صرف ذاتی مفادات اور برتری کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں، حالانکہ ان تمام خصوصیات کا جو بنیادی نقطہ نظر اور مقصد اس کے اور کوئی نہیں ہے، عام لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال ہو۔ اس کی وجہ سے یہ ہو سکتی ہے
کہ تیرے عشق کے حقیقی عکس عام نہیں ہوا، یعنی جس مقصد کے لیے، جس عشق کے لیے اے خدا تو نے پیدا کیا تھا، وہ عقل اور علم اور فن ابھی بھی وہ ادھورا ہے، وہ نامکمل ہے۔ پانچویں اور آخری شعر میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی، آ کے ہے یہ تیغ تیز پردگی نیام ابھی۔ پردگی نیام یعنی نیام میں مراد پوشیدہ کہہ لیں، نیام میں پوشیدہ ہے، جوہر کہتے ہیں ہنر کو، تیغ کہتے ہیں تلوار کو۔ تو تشریح کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس زمرے میں کہتے ہیں کہ اس زمرے میں یہ نقطہ واضح ہے کہ انسانی زندگی کا جوہر عشق ہے، جبکہ عشق کا جو جوہر وہ جذبہ خودی پر مبنی ہے۔ خودی کیا ہے؟ اپنے آپ کو جاننا ہے، خودی کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننا ہے، خودی کیا ہے؟ میرا اور خدا کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس بات پر مبنی اقبال کا فلسفہ خودی ہے۔ چونکہ معاشرے میں خودی بروئے کار نہیں آ سکی، اس لیے نہ زندگی کے جوہر واضح ہو سکے ہیں اور نہ عشق کے، اس طرح سارا عمل ابھی بھی ادھورا ہے، ابھی وہ مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ مختصر طور پر اس پوری نظم کا خلاصہ کرے تو یہ ہے کہ ابھی تک وہ جو خدا نے عشق اور جذبہ محبت جو دیا تھا وہ ادھورا ہے۔ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا تھا، یعنی تخلیق کائنات اور تخلیق انسان، وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکا ہے، وہ ابھی تک نامکمل ہے، ادھورا ہے، انکمپلیٹ ہے۔ معزز طلباء طالبات، آج ہم نے اقبال کے نقطہ نظر کے مطابق موجودہ حالات و واقعات کی روشنی میں دیکھا اور پرکھا ہے۔ یہاں تک کوئی سوال ہے، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو بلا جھجک سوال کیجیے گا، اس کو لائک و شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔